نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ایک مرتبہ بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا ذکر فرمایا ہے. یعنی اسلام کا ذکر فرمایا ہے اور اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر جس کے پاس یہ ایمان کی طاقت ہے، جس کے پاس یہ ایمان ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس ایمان جیسی نعمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان یہ بات کہتا ہے اور اپنا تقابل کرتا ہے کافروں کے ساتھ، تو اکابرین منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دولت تمہارے پاس ہے ان کے پاس وہ دولت نہیں ہے. اور ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی قیمت ہے کہ کوئی اس کی قیمت ادا بھی نہیں کر سکتا. ایمان جو ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی قدر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایمان جو ہے ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو والدین نے کانوں میں اذان دلوا دی، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہلوا دی. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدین کو دیکھا کہ مسجدوں میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی نمازیں شروع کر دی. تو ساتھ مدرسے میں قرآن مجید پڑھانے کے لیے والدین نے بٹھا دیا. تو اس وجہ سے ہم نے توجہ ہی نہیں کی ایمان کی طرف کہ ایمان کی قدر کیا ہے. جماعت والے اپنی کارگزاری سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ بڑے احتیاط کے ساتھ ہر چیز کی قدر کرتے ہوئے، ہر چیز پر عمل کرتے ہوئے اور بڑی توجہ کے ساتھ ایمان کی قدر کرتے ہیں، ہر ایک عمل کو دیکھتے ہیں اور صحیح معنی میں ایمان کی قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان کی جو تکمیل ہے وہ دنیا کے اندر ہے.
ایمان کی تکمیل کی مثال انسان کے جسم کی ہے، جسم کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے انسانی بچے کے جسم کی تکمیل ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان کی جو تکمیل ہے وہ دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ماں کی پیٹ سے کوئی بچہ نامکمل نکلے، وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جو اس دنیا سے چلا گیا اور انتقال کر گیا، دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا، اور جہاں اس کا ایمان نامکمل ہے تو وہاں اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اعمال کے اندر ہماری سستی ہے، اعمال کی سستی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے، مگر ایمان کے اندر وہاں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ ایمان کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ جب ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ جب ہم قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے ایمان والوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، ان کی حالت کو دیکھیں گے اور ان کے مقابلے میں کفار کی حالت کو دیکھیں گے، تو ہمیں قیامت والے دن جو ہے وہ ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی کہ قدر و قیمت کیا ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کو ایمان حاصل ہو اور وہ اس کی قدر و قیمت بھی جانتا ہو، اور اس کے اندر اس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی خدمت کرتا اور پھر چلا جاتا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور ان کے خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی خدمت کرتا پھر چلا جاتا۔ جب چلا جاتا تو اس کا معمول تھا، درمیان میں ایسا ہوا کہ اس کا آنا رہ گیا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آ سکا، کچھ دن گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ ایک لڑکا یہودی آتا تھا، وہ آج کل نہیں آ رہا، اس کا تو معلوم کرو کیوں نہیں آ رہا۔ تو کسی صحابی نے معلوم کیا، وہ اس لڑکے کو جانتے تھے، تو انہوں نے یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، وہ جو لڑکا آتا تھا آپ کی خدمت میں، وہ لڑکا جو ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا اس کی طبیعت تو زیادہ ہی خراب تھی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر یہ بات جان گئے کہ اس کا آخری وقت ہے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، تو کیونکہ وہ یہودی تھا
اور اس کا باپ بھی ساتھ کھڑا تھا. اس نے اپنی باپ کی طرف دیکھا، اپنی باپ کی طرف دیکھا. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے باپ نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور یہ سمجھ گیا اس کا باپ یہ مجھ سے اجازت لے رہا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، تو اس نے مان لی اور وہ مسلمان ہو گیا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا، اس کا باپ جو یہودی تھا وہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، تورات پڑھا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس یہودی کو تورات پڑھتے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اس تورات کے اندر میرا ذکر نہیں ہے؟ وہ یہودی تھا اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں. وہ بچہ بول پڑا، جو لڑکا تھا وہ بول پڑا. اس نے کہا کہ ابا آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ روزانہ میرے سامنے تلاوت کرتے ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے، اس کے اندر موجود ہے. تو وہ لڑکا مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کا جب انتقال ہوا مسلمان ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ لڑکا انتقال کر گیا ہے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ نے خوشی محسوس کی، خوشی کا اظہار کیا کہ ایک یہودی لڑکا، اس کو ایمان کی دولت مل گئی. ایمان کی دولت اس قدر قیمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسکراہٹ کا اظہار فرمایا. اسی طریقے سے جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا قلعہ خیبر پر، اس وقت ایک چرواہا جس نے مسلمانوں کی شہرت سن رکھی تھی، ان کی بہادری بھی سن رکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سن رکھا تھا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں ان سے ملوں. وہ چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اس طرف آ گیا جہاں مسلمان کھڑے تھے. پہاڑوں سے چراتا ہوا نیچے اتر آیا اور مسلمان جہاں کھڑے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے تھے، ان کے پاس آ گیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے جو سردار ہیں، تمہارے جو بادشاہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان میں سے کسی صحابی نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں ایک جھونپڑی خیمہ ہے، وہاں پر ہمارے جو نبی ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں. تو وہ چلا گیا. بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ، جن کا پوری دنیا کے اندر دور دور تک ایک رعب بیٹھا ہوا ہے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ خیمے کے اندر اور جھوپڑی کے اندر اور کوئی پہرے دار بھی نظر نہیں آ رہا. بڑی سادگی تھی. جب وہ وہاں گیا اور اس نے ملاقات کی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سے ملاقات سے وہ ان کے چہرے کے نور سے اور ان کی ملاقات سے، ان کی زبان کی تاثیر سے وہ بڑا متاثر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا اور اپنی رسالت کا ذکر کیا اور اسلام کا ذکر کیا. وہ یہ باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام لے آؤں، تو میرے ساتھ کیا رویہ کیا جائے گا؟
کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، دینی بھائی، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ہم تمہیں گلے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے۔ وہ حیران ہوا کہ اتنے عرصے سے میں چرواہا ہوں اور بکریاں چلا رہا ہوں اور ایک ملازم ہوں، کہیں بھی میں نے یہ بات نہیں سنی کہ ایک بادشاہ ہو اور وہ یہ کہے کہ اگر تم ہمارے ہی مذہب پر آ جاؤ تو ہم تمہیں اپنے سینے کے ساتھ اور گلے کے ساتھ لگائیں گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ کچھ علماء جو ہے یہ بات فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی کہ حضرت آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ گے، تو ہمارے مذہب کے اندر یہی ہے کہ مسلمان ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے۔ وہ متاثر ہوا اور وہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں کالا، اس کو اسود راعی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اسود راعی۔ وہ اسود یعنی کہ اس کی رنگت جو ہے وہ کالی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ میری رنگت بھی کالی ہے اور میرے جسم سے پسینے کی بدبو بھی اٹھ رہی ہے، جسم سے بدبو بھی ہے، میرے کپڑوں سے بھی بدبو اٹھ رہی ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، تمہاری رنگت کالی ہو، کچھ بھی ہو، تمہارے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہو یا خوشبو اٹھ رہی ہو، تو اسلام کے اندر فطرت یہی ہے کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو وہ مومن آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ تو وہ اسود راعی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کہ میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے اوپر کیا احکامات فرض ہوتے ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے اوپر اس وقت جو ہے کوئی بھی فرائض نہیں چل رہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزوں کا موسم ہے، نہ ہی تم پر زکوٰۃ ہے، تم صاحب نصاب بھی نہیں ہو۔ بس ان عبادات میں سے ایک عبادت چل رہی ہے جو تلوار کے سائے میں ہے، جو تلواروں کے سائے میں عبادت کی جاتی ہے، وہ عبادت چل رہی ہے، یعنی جہاد چل رہا ہے، تم اس میں شرکت کرو۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس میں شریک ہو گیا تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو میں قتل ہو جاؤں گا، یا پھر میں غازی بن جاؤں گا، جیت جاؤں گا۔ اگر میں قتل ہو گیا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور تمہاری جو کالی رنگت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کالی رنگت کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے، اور تمہارے جسم سے جو بدبو اٹھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے۔ تو وہ پھر جانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے سے پہلے تمہارے پاس کچھ امانت ہے، یہ جو بکریاں تمہارے پاس ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہیں، پہلے یہ امانت، جس کی امانت ہے اس کو لٹا دو۔
اس اسود راعی نے کہا کہ حضرت جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے ان یہودیوں کی بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل مقابلہ ہے، مگر یہ اس وقت تمہارے پاس امانت ہے، تم اس امانت کو امانت دار جو اس کا مالک ہے اس کے بعد لوٹا دو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جنگ کے دوران یہ معاملہ دنیا نہ آج تک اس طرح کی مثال پیش کر سکی ہے اور نہ کر سکے گی۔ حالت جنگ کے اندر اور یہودیوں کا مال آپ کے قبضے میں آ گیا ہے، آپ چاہتے تو وہ بکریاں لے لیتے، ان کو تقسیم فرما لیتے، مگر نہیں، آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس امانت ہے اور امانت میں خیانت ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تم یہ امانت ان کو واپس کر کے پھر جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ اس نے کسی طریقے سے وہ امانت واپس کی، بکریوں کو جس کی بکریاں تھیں اس کے پاس واپس بھیج دی اور خود جہاد میں شریک ہو گیا۔ جب جہاد میں شریک ہو گیا تو اس دوران جب قلعہ فتح ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنے جسموں کی جو اپنے ساتھیوں کے زخمی جسم تھے، زخمی ساتھی تھے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے گئے اور ان اجسام کو، ان شہیدوں کو جو اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کے جسموں کو اکٹھا کرنے گئے تو دیکھا کہ ان جسموں کے اندر، شہیدوں کے اندر ایک شہید ایسا بھی ہے جو ان کی پہچان میں نہیں آ رہا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، کوئی بھی نہ جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت ہمارے شہیدوں میں ایک شہید وہ ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اس کو دیکھا، فرمایا کہ ہاں اس کو میں پہچانتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ واقعہ سنایا اسود راعی کا کہ یہ وہ چرواہا ہے جو میرے پاس آیا ہے اور میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، اس نے اسلام قبول کیا اور اس وقت کوئی عبادت نہیں تھی سوائے اس عبادت کے، تو اس عبادت میں جو شریک ہوا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہے اور دیکھ کر آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، انہوں نے نبی کے اس ادا کو محفوظ کیا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کا واقعہ بھی بیان فرمایا اور آپ نے اس کو دیکھ کر پھر اپنا چہرہ مبارک کو پھیر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میری نگاہوں نے دیکھا اس کو، کس اسود راعی کے جو سیاہ رنگ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سفیدی میں تبدیل فرما دیا اور اس کے جسم سے جو بدبو اٹھ رہی تھی وہ اللہ نے خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا کہ حضرت یہ بات تو ہو گئی، پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیرا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت سے 2 حوریں آئی ہیں اور اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، تو میں نے اس وجہ سے، حیا کی وجہ سے چہرہ جو ہے وہ پھیر دیا۔ تو یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے، اور اسی ایمان کی قدر و قیمت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قیامت والے دن فرمایا کہ ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے، اگر کوئی آدمی زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، کوئی کافر اس کے درمیان جو خلا ہے، اس پورے خلا کو سونے کے ساتھ بھر کر دے
اور کہے کہ میں ایمان خرید لوں جو میرے لیے راحت نجات کا ذریعہ بن جائے، فرمایا کہ اتنی قیمت میں بھی اس کو ایمان نہیں ملے گا، یعنی کہ اس وقت ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ اور ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ایمان کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ نے پوری کائنات جو بنائی ہے، اگر ایمان کا آدمی ایمان کے اوپر اگر ایمان انسان کا صاف ہو، اس کے اوپر گرد و غبار نہ ہو، تمام مخلوق اس ایمان والے آدمی کے سامنے مسخر ہو جائے۔ آج جو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں وہ ایمان کی طاقت محسوس نہیں ہوتی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتے، دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کا جو گرد و غبور ہے وہ ہمارے ایمان پر پڑا ہوا ہے، ہمارے ایمان پر گرد و غبار جو ہے وہ گناہوں کا گرد و غبار ہمارے ایمان پر پڑا ہوا ہے۔ وگرنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کا جو ایمان تھا وہ گرد و غبار سے پاک تھا۔ جب گرد و غبار سے پاک تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مخلوق کو مسخر ہوتے ہوئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حجر بن ادئی رضی اللہ عنہ، ان کو قادسیہ کی جنگ کا سپہ سالار بنایا گیا۔ جب وہ مصر کے اندر گئے تو مصر کے دریا پر رک گئے۔ انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ اگر دریا ہم پار نہیں کرتے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ انہوں نے پھر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ موت تو وہ چیز ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اپنے گھوڑے جو ہیں وہ دریا میں ڈال دو اور یہ آیت پڑھتے ہوئے جاؤ۔ اس آیت کا ذکر کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ موت صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور دشمنوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب سے پہلے سپہ سالار نے اس کے اندر اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور گھوڑے اس طرح سے اس دریا میں دوڑ رہے تھے جیسے وہ شاہراہ پر کسی سڑک پر دوڑ رہے ہوں، اور وہ کراس کر کے وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ دشمنوں کے دلوں پر رعب پڑ گیا، انہوں نے مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھا تو وہ جو دشمن تھے انہوں نے شکست پائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ وہ جو تبلیغی جماعت والے اس کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کوشش ہے کہ صحابہ والا ایمان بن جائے۔ اب مصر کے اندر جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا گیا، مصر کا علاقہ فتح ہوا تو گورنر بنایا گیا، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا۔ حضرت یہاں پر جو دریا ہے وہ دریا جو ہے وہ سوکھ گیا ہے، پانی اس کا وہ دریا نیچے ہو گیا ہے، اور مصر کا جو دار و مدار ہے وہ اس دریاؤں اور نہروں پر ہے۔ جب دریائے خشک ہو جائیں گی تو نہریں کہاں سے چلیں گی؟ اور یہاں کا معمول یہ ہے کہ ہر 12 تاریخ کو ایک جوان لڑکی دلہن اس کو سجا کر اور اس دریا کے پر قربان کیا جاتا ہے، دریا میں پھینکا جاتا ہے ہر مہینے کی 12 تاریخ کو، اور اس کے بعد یہ دریا جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور لوگ اتنے تنگ ہو گئے ہیں جہاں سے ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ایک خط لکھا، 2 خط لکھے، ایک خط دریا کے لیے لکھا اور ایک خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے لکھا۔ فرمایا کہ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے
تم نے یہ خط دریا میں ڈال دینا ہے۔ جب دریا میں ڈال دینا ہے تو اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط کے اندر ایمان کی طاقت لکھی ہوئی تھی۔ ایمان کی طاقت کیا لکھی ہوئی تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایمان کی طاقت لکھی تھی۔ اس خط پر لکھا کہ دریا کو مخاطب ہوئے اور اس دریا سے کہا اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو پھر چلو، اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو جیسے ہی اس دریا کے اندر وہ خط ڈالا گیا تو وہ دریا چلنا شروع ہو گئی، اور یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان کی طاقت یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب زمین پر زلزلہ آتا ہے تو آپ درا مارتے ہیں، زمین پر کوڑے برساتے ہیں کہ تھم جا، کیا میں نے تمہارے اوپر عدل نہیں کیا؟ اسی وقت رک جاتی ہے۔ اور یہ ایمان کی طاقت ہے کہ جب آگ لگ جاتی ہے اور آگ اپنی جگہ سے نکل کر پھیل جاتی ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی چادر سے، اپنی رومال سے چاند کو، آگ کو پیچھے دھکیلتے ہیں مارتے ہوئے، اور پیچھے جاتے ہیں، آگ پیچھے ہٹتی جاتی ہے، جہاں سے نکلی ہے وہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اور آج بھی اگر آدمی اپنے ایمان کو گرد و غبار سے بچا لے اور صاف کر لے، اپنے ایمان کی قدر و قیمت جان لے، ایمان کی طرف توجہ کر لے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایمان کی کیا طاقت ہے۔ مگر مشکل پریشانی اس بات کی ہے کہ اتنی تیزی سے بہت سارے لوگ ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ضابطہ ہے، اللہ کی نعمت کی جو ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ کتنے انجمنیں ہیں اور کتنی جماعت والے محنت کر رہے ہیں، محنت کرنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان سے نکل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نظریں اپنے ایمان کی طرف نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی خود قدر و قیمت نہیں کر رہے بلکہ اپنے ایمان کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ایمان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اپنے مذہب کے مقابلے میں ان کے مذہب کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب وہ بے قدری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اس جیسی بڑی نعمت کی قدر نہیں ہے تو تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں یہ نعمت دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت چھینی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ایمان جیسی جو بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔